तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपनी सीटों पे तशरीफ फरमा हो और सीट को नहीं छोड़िएगा प्लीज। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठिएगा। हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब को खुशामदीद कहते हैं इस वर्कर्स फेडरेशन और तमाम ट्रेडर्स यूनियन की मौजूदगी में। एक भरपूर ताली इमरान खान साहब के लिए। मेरी गुजारिश है कि नेशनल एंथम के लिए आप खड़े रहें, उसके एहतराम में आप सबकी भरपूर तालियों में वक्त खिताब दूंगा आज के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की शान, हमारे कप्तान जनाब इमरान खान। तालियां। डॉक्टर जनाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने आज मुझे मौका दिया मुख्तलिफ ट्रेड यूनियंस के साथ बातचीत करने का। आज मैं अपने मेहनतकश लोगों के साथ हूँ और मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि हम पाकिस्तान की जो किसान की भी तंजीम है और मजदूरों की भी तंजीम है और जो ट्रेड यूनियन जो मुख्तलिफ एरियाज में काम करती है, मेरी कोशिश थी कि मैं उनसे मुलाकात करूं। और मैं क्यों मुलाकात करना चाहता था, मैं आपको आज मुख्तसर पहले अपना वजह की मुलाकात की बताऊंगा और उसके बाद आगे का लायमल आपके सामने रखूंगा। देखिए, जब हमें हुकूमत मिली और ये आप सारे अदाद और शुमार जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान हर साल छपता है, उसके अंदर ये सब देख सकते हैं जो मैं आपको चीजें बताऊंगा। हर साल पाकिस्तान की माइशत के ऊपर एक गवर्नमेंट पब्लिश करती है जिसको कहते हैं सर्वे ऑफ पाकिस्तान। वो इस हुकूमत ने अभी पब्लिश की है। इस हुकूमत के सर्वे के मुताबिक जब हमारी हुकूमत हटाई गई अप्रैल में, तो उससे पहले पाकिस्तान की 17 साल के बाद सबसे बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी। यानी पाकिस्तान की माइशत जिस रेट पे बढ़ रही थी, वो 17 साल के बाद 2 साल मुसलसल पाकिस्तान की बेहतरीन ग्रोथ रेट थी। उसका मतलब कि नौकरियां मिल रही थी, उसका मतलब दौलत में इजाफा हो रहा था। जीडीपी, जिसका मतलब होता है कि सालाना जो आपकी आमदनी में इजाफा है, वो हमारे तीसरे साल 5.7% थी और चौथे साल 6% थी। ये 17 साल के बाद सबसे तेजी से हमारी माइशत बढ़ रही थी और वो माइशत हमें जो मिली थी, ये भी आप उस वक्त की इकोनॉमिक सर्वे में देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख का बैरूनी खसारा, जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं, वो सबसे ज्यादा था जब 2018 में हमें गवर्नमेंट मिली।
کیونکہ آپ سب متاثر ہوتے ہیں جب معیشت اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے, بے روزگاری بڑھتی ہے, بے روزگاری کم ہوتی ہے. اس لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں تاکہ یہ نہ ہو کہ میں مفروضوں میں بات کر رہا ہوں, میں آپ کو ہارڈ فیکٹس دے رہا ہوں. تو 20 ارب ڈالر کا خسارہ, یہ جو ابھی ساردار کو امپورٹ کیا گیا وہاں سے, یہ تب جب یہ فائنانس منسٹر تھا تو 5 سال میں پاکستان کی ایکسپورٹس جو آمدنی لے کے آتی ہے, جو ڈالر ملک میں لے کے آتی ہے ایکسپورٹس, وہ 5 سال میں نہیں بڑھی تھی. اور ان کے دور میں تیل آدھی قیمت پہ تھا. جو ہمیں گورنمنٹ ملی, ہمارا تیل رہا ہے $100 سے بھی اوپر گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ان کے دور میں $50 تھا, تو تیل بھی کم تھا. جو اصل ہمیں مشکل پڑتی ہے پاکستان کو, کیونکہ ہم امپورٹ کرتے ہیں تیل, جب وہ آدمی منڈی میں اوپر جاتا ہے تو وہ پھر ساری چیزیں مہنگی کر دیتا ہے. بجلی بھی, کیونکہ آدھی تقریباً بجلی تیل سے بنتی ہے, وہ بجلی بھی پھر اوپر چلی جاتی ہے. تو ان کے دور میں آدھا تھا, تقریباً $50 کے ارد گرد تیل تھا. ہمارے دور میں وہ 103 سے 115 تک بھی گیا, تو تیل بھی آدھا. اس کے باوجود انہوں نے $20 ارب کا بیرونی خسارہ کیا. اور یاد رکھیں, بیرونی خسارہ اس کا اصل تقریباً 35% جو ہوتا ہے وہ جاتا ہے تیل یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر. ہمیں سب سے بڑا خسارہ ملا ہے, ہمارے جو ریزروز تھے وہ تقریباً $9 ارب کے تھے. $9 ارب کا مطلب کہ کوئی 6-7 ہفتے کی امپورٹس کے لیے ہمارے پاس پیسہ تھا. اور ہمارا جو اندرونی خسارہ تھا وہ بھی ریکارڈ تھا, بیرونی بھی ریکارڈ, اندرونی بھی ریکارڈ. اور پھر یہ جو ہماری بجلی تھی, انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ اس کو کہتے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس. انہوں نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آپ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں, آپ کو بجلی کی قیمت دینی پڑتی تھی. اور انہوں نے جو کیپیسٹی پیمنٹ ہم تھی, میرے خیال میں تقریباً 350 ارب تھا جب 2018 میں آپ آئے, وہ بڑھتی گئی, وہ 800 ارب پہ چلی گئی, وہ 2023 میں چلی گئی 1450 ارب پہ. اب ہمارے پاس وہ اتنی بجلی ہم استعمال ہی نہیں کر سکتے. حال یہ ہے کہ ہم وہ بجلی استعمال اگر ہم کر نہیں سکتے, لیکن پیسے دینے پڑ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ ایک اور قرضہ چڑھا ہوا تھا. میں صرف یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان حالات میں بینکرپٹ ملک ہمیں ملا. پہلا سال بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کو اسٹیڈی کیا, اسٹیبل کیا. دوسرے سال کرونا آ گیا. ساری دنیا کے اندر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا ایک ایسا ایک بحران آتا ہے, ساری دنیا میں آیا. اس کے باوجود, اور کیونکہ ہم پھر انویسٹمنٹ نہیں لا سکے, کوئی چائنا بند ہو گیا, چائنا 2 سال کے لیے بند ہو گیا, ہمارا اصل ٹریڈنگ پارٹنر چائنا تھا. اس کے باوجود ہمارے تیسرے اور چوتھے سال میں, میں نے کہا ریکارڈ 17 سال کے بعد ہماری بہترین معیشت کی پرفارمنس ہوئی, اور ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہم نے $33 ارب کی. اور بیرون ملک پاکستانیوں کو ہم نے انسینٹیوائز کیا, انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا بینکوں کے تھرو $31 ارب. اور کسانوں کی جو ہم نے مدد کی, کسانوں سے کیا ہو رہا تھا, بڑے بڑے شوگر مافیا جو بیٹھے ہوئے تھے یا شوگر ملز, وہ کسان بیچارہ اپنا اس کو اگر ریٹ سیٹ ہوتا تھا مثلا 180 روپے کا اگر ریٹ سیٹ ہوا ہے, تو وہ ملز کیا کرتی تھی, اس کو پہلے تو پیسہ نہیں دیتی تھی سال تک, اور پیسہ دیتی بھی تھی تو اس کو وہ کہتے ہیں کٹوتی کرتی تھی, یعنی اس کو 180 کا ریٹ میں 120 ملتا تھا اس کو. تو نہ کسان کو پیسہ پورا ملتا تھا نہ ٹائم پہ ملتا تھا. ہم نے قانون بدلا, ہم نے فائنز لیوی کیے کہ فوری طور پہ کسان کو پیسے دیں. ہم نے انشور کیا کیئر کمشنر نے کہ پورے پیسے دو اس کو, جو کسان کو. پہلی دفعہ کسانوں کے پاس پیسہ آنا شروع ہوا.
जब किसान के पास पैसा और भी हमने एक पूरा एग्रीकल्चर रिफॉर्म पैकेज दिया, उससे क्या हुआ? जब किसान के पास पैसा आना शुरू हुआ, उसने अपनी जमीन पे लगाया, तो आखिरी 2 साल 4 मेन जो हमारी फसलें थी उनकी रिकॉर्ड पैदावार हुई, बम्पर क्रॉप्स हुई 4, क्योंकि किसान के पास पैसा है। तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बढ़ा था, हमारी इंडस्ट्री, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग